نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او کما قال اللہ تبارک و تعالی میرے محترم دوستوں، میں آج آپ کو استغفار کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو انسان اس استغفار کے وظیفے کو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 4 انعامات عطا کرتے ہیں۔ وہ کون سے انعامات عطا کرتے ہیں وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ایک واقعہ سناؤں گا جس سے آپ ان 4 انعامات کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ چلے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ استغفار کی کثرت کیا کریں۔ اور اسی طرح ایک اور شخص آیا اور وہ کہنے لگا حضرت بارشوں کی بہت سخت ضرورت ہے، بارشیں نازل نہیں ہو رہی آسمان سے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میں وظیفہ کروں اور اس وظیفے کے ذریعے اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرما دیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی کہا کہ آپ استغفار کی کثرت کیا کریں۔ اور ایک تیسرا شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اسی مجلس کے اندر۔ پہلے 2 شخص تو چلے گئے، تیسرا شخص آیا وہاں پر اس مجلس میں اور کہنے لگا حضرت میرے مالی حالات بہت کمزور ہیں، میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے میرے مالی حالات بہتر ہو جائے، کوئی میرا روزگار لگ جائے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی استغفار کا وظیفہ بتایا کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے مالی حالات بہتر کر دیں گے۔ جب وہ تینوں چلے گئے تو اس وقت ایک شخص اور اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ حضرت سے کہنے لگا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضرت آپ نے 3 افراد کو ایک ہی وظیفہ بتایا، حالانکہ تینوں کا معاملہ الگ الگ تھا، ایک کے مالی حالات کمزور تھے، ایک بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا، اور ایک اولاد کی وجہ سے پریشان تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ تو آپ اندازہ کریں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتایا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نبی کہہ دیجئے اپنے رب سے استغفار کرے، انہو کان غفارا، اللہ رب العزت سب سے پہلا انعام عطا کریں گے، آپ کی مغفرت کر دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اس کی مدد کریں گے مال کے ساتھ اور ان کے بیٹوں کے ساتھ۔ کسی کے مالی حالات کمزور ہیں وہ استغفار کی کثرت کرے، اللہ رب العزت اس کی مال کے ساتھ مدد کریں گے۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی وہ استغفار کی کثرت کرے تو اللہ رب العزت اس کی اولاد عطا کریں گے، اولاد عطا کر کے اس کی مدد کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العزت اس کے باغات میں اضافہ کریں گے اور ان کی نہروں میں اضافہ کریں گے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی کے باغات کے اندر پھل نہیں ہو رہا تو اگر وہ استغفار کی کثرت کرے گا اللہ رب العزت اس کی بنجر زمین کو بھی زرخیز کر دیں گے، اس کے باغات کی بنجر زمین کو بھی زرخیز کر دیں گے۔ یہ استغفار کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ تمام باتیں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ استغفار کی کثرت کریں گے تو یہ تمام چیزیں میں عطا کروں گا آپ کو۔ میں نے 4 چیزیں آپ کو گنوا گئی ہیں، اللہ رب العزت مغفرت کریں گے، اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے، اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت آپ کے مال میں اضافہ کریں گے اور آپ کی اولاد میں اضافہ کریں گے، اور آخر میں ایک بات اور بھی ہے، اللہ رب العزت آپ کے باغات میں اضافہ کریں گے اور آپ
آپ کی نہروں میں اضافہ کریں گے۔ اب میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ استغفار کا وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے جو شخص دن میں 5000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی بھی معاملے میں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملے کو حل کر دیتے ہیں۔ جلد سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے 7 دن میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے 11 دن میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے 21 دن میں مسئلہ اس کا حل ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس کا جلد سے جلد مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ استغفار تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن استغفار کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے مکمل طور پہ بچنا ہے۔ میں اس کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک گلاس کے اندر ناپاک پانی پڑا ہوا ہو، گندگی پڑی ہوئی ہو، اس ناپاک پانی کے اندر ہم اوپر سے صاف پانی جب ڈالتے ہیں، وہ صاف پانی اندر جانے کی بجائے باہر گرتا ہے، اوپر سے اندر نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر پہلے سے ناپاک پانی پڑا ہوا ہے۔ اگر مومن کا دل صاف ہوگا تو استغفار ہم پڑھیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کے ذریعے ہمارے معاملات حل ہوتے جائیں گے۔ اگر ہمارا دل ناپاک ہوگا، ہم جتنے مرضی وظیفے کر لیں تو ہمیں ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا وہ سیاہ نقطہ لگا رہتا ہے، اور اسی طرح پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے گناہ کرتا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس وقت انسان کے دل پہ سیاہ نقطے لگتے لگتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمارے تمام کے تمام معاملات اپنے فضل و کرم سے جلد حل فرما دیں گے۔